جی کون سنی جی احسان وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاہی مذہب احسان اللہ بہت راضی ہو اللہ خوش رکھے یار احسان بہت محنت کرتا ہے احسان ماشاء اللہ بہت محنت جی اسلام آباد کا موسم بھی آج کل بڑا خراب ہے ہاں جی ایسا ہی ہے سر ہاں جی ایسا ہی چلے گا جسے آنا ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے جسے آنا ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے سمجھے نا ایسا ہی چلے گا رے ماشاء اللہ حیدر علی آیا آج واہ بھائی واہ حیدر علی وعلیکم السلام گور شاہی مرحبا اللہ راضی ہو جائے حیدر علی پریشان نہ ہوا کر گھبرایا مت کر تو مت ڈرا کر تیرے نفس کو ڈرنا چاہیے اس محفل سے ہاں جی اللہ ہو سے ایسا ہی ہے نا اللہ ہو سے سرکار کی تصویر سے انور شاہ تجھے نہیں تیرے نفس کو حیدر علی تو یار تو بہت عزیز ہے مجھے بہت قریب ہے میرے دل کے جو میرے دل کے قریب ہوتا ہے اسے ہی سناتا ہوں ڈرا مت کر محمد اخلاق کیا بات ہے محمد اخلاق وعلیکم السلام گور شاہی مرحبا اللہ راضی ہو اللہ عزت دے اللہ خوش رکھے اخلاق اس دنیا میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا ہے جی اس دنیا میں اس دنیا کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی کامرانی قابلیت بھی کہہ لو حالانکہ قابلیت کامیابی اور کامرانی سے بھی بڑی چیز ہے قابلیت ہاں جی کامیابی تو مل جائے کوئی سند مل گئی تو کامیابی مل گئی کون ہے کہ حافظ ہے جی سند ہے الازہر یونیورسٹی حفظ کیا ہے جی مفتی ہے جی سند ہے درس نظامی ڈبل دو بار کیا ہے سند ہے یہ سند کامیابی ہے قابلیت بھی ہے جی قابلیت بھی ہے سند تو مل جاتی ہے آج کل تو پیسوں میں بکتی ہے سند چاہے مدرسے سے لے لو چاہے کالج سے لے لو چاہے اسکول سے لے لو چاہے کسی جامعہ سے لے لو یونیورسٹی سے پیسے دے کے سند یعنی کامیابی بھائی یہ ثبوت ہے نا کامیابی کا قابلیت جب میدان میں آئے گا تو پتہ چلے گا کتنا قابل ہے سند پاس رکھ جیب میں رکھ ایسا یہ نا تو محمد اخلاق میری عزت محبت کا شاید غلط مطلب لے گئے پیارے تم یہاں کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے ٹھینگے کی پرواہ نہیں ایک تم ایک وہ رابعہ ایک اس کے گھر والے ایک تمہارے گھر والے ہے جی کس چکر میں ہو میں نے بہت ساری محفلوں میں کہا کہ یہاں جو بھی آئے ورنہ نہ آئے 2 4 5 بہت کافی ہیں مجھے 5 8 10 تو ہیں ایسے جن کے سچے ہیں دل اللہ کے ساتھ ہے جی جن کے دل میں بے ایمانی ہے نفاق ہے نفاق سمجھتے ہو جس سے منافقت پیدا ہوتی ہے زبان پہ کچھ دل میں کچھ اندر کچھ باہر کچھ ظاہر کچھ باطن کچھ جن کے دل سچے ہیں نا وہ پتہ ہے کہاں کھڑے ہو بھائی میری مثال لے لو مجھے سرکار نے جس طرح سے بنایا جیسے مجھے تربیت دی سرکار نے
جیسے مجھے پروسیس سے گزارا، چلوں سے گزارا، روحانیت کی بھٹی میں ڈال کے سیکھا. ہیں جی، محرومیوں پہ محرومیاں، محرومیوں پہ محرومیاں، محرومیوں پہ محرومیاں، تکلیفیں، اذیتیں، قربانیاں، صبر و ایثار، سب کچھ کروایا، سب کچھ سکھایا سرکار نے. پھر یہاں لا کے بٹھا دیا ڈیوٹی دے کے. ٹھیک ہے جی. میری زندگی، یہ زندگی بھی اور ملنے والی ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، اللہ پاک نے اپنے حبیب آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے بچوں کے صدقے، میرے سرکار کے نسبت کے صدقے اگر مجھے بخش دیا اللہ پاک نے، تو یہ زندگی بھی اور وہ ملنے والی زندگی بھی جو ارد گرد جس کے گھومتی ہے میری زندگی، وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے بچے اور میرے سرکار. یہ ہے بس، جو بھی کچھ ہے بس یہ ہے، اس کے گرد گھومتی ہے میری پوری زندگی. یہ زندگی بھی اور جو ملے گی اللہ پاک نے اگر بخش دیا مجھے، وہ زندگی بھی اس کے گرد گھومتی ہے. یہ ہے، اسے کامیابی کہہ لو، کامرانی کہہ لو، یا ان سب سے جو فضیلت والی چیز ہے وہ ہے قابلیت. سرکار کے در پہ، سرکار کے مدرسے میں یہ تربیت ملتی ہے باطن میں. ہاں جی، کیا ہے یہ؟ کیا تماشے؟ ہماری عزت ذلت، ہماری زندگی موت، ہماری جان، ہمارا رزق، ہماری صحت، ہماری سلامتی، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہماری آسائشیں، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر شے کا مالک اللہ. میری جان، میرا جسم، میری زندگی، میری موت، میری صحت، میری سلامتی، میری دنیا، میری آخرت، ہر چیز کا مالک اللہ. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں جی، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر زندگی گزاریں گے ہم اپنی مرضی سے، یہ وہ ہے. وہ تو سب ٹھیک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مگر زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. لعنت ہو تم پر، لعنت ہو. قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ انعام، وہاں اللہ پاک نے یہی ساری باتیں کر کے دفع ہو جانے کا لفظ استعمال کیا ہے. دفع ہو جانے کا ہے. حبیب ان سے کہہ دو دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. اگر یہ تمہارے بیوی بچے، یہ گھر بار، یہ تمہاری دولت، یہ تمہاری میراث، یہ تمہارے اثاثے اگر اللہ اور اس کے حبیب کو بھلا دے تو دفع ہو جاؤ سب. یہ سورہ الانعام، یہ ترجمے میں اللہ پاک کا یہ فرمان، دفع ہو جاؤ. میری باتیں تو بڑی بری لگتی ہیں جی، یہ قرآن فرما رہا ہے دفع ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک انسان کی زبان سے نکلے نا یہ لفظ، دفع ہو جاؤ. چلو خیر، یار اللہ پاک، یا آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اے حبیب، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، اگر تمہاری یہ اولاد، تمہاری یہ دولت، تمہارے یہ اثاثے، تمہاری یہ عمارات، تمہاری یہ صحت سلامتی، تمہاری یہ شان، تمہاری یہ حکومتیں، سلطنتیں اگر تمہیں مجھ سے دور کر دیں تو دفع ہو جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں مجھے. تمہاری تو اوقات کے اخلاق اور تمہارے گھر والوں کی اور تمہاری اس رابعہ کی اوقات کیا ہو، کیا تم؟ اور یہ سارا کچھ جو بتایا سورہ الانعام، یہ سب سے پہلے مجھ پر اپلائی کرو، مجھ پر اپلائی کرو. میں ٹھوکروں میں اڑا کے آیا ہوں ایسی ساری
چیزوں کو کسی کو نہیں خاطر میں لایا. اس وقت بھی یہی تھی میری زندگی, اللہ اللہ کے حبیب آقا اسلام کے بچے اور بس میرے سرکار. یہ میری زندگی کا محور اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم کون ہو؟ شرم بھی نہیں آتی بے شرموں کو. آتے کس منہ سو؟ آپ یہاں آیا ہی مت کرو, آیا مت کرو. یہاں آؤ گے تو یہی سناؤں گا. میں ہوں بالکل جنون کھرا آدمی, بالکل کھرا آدمی, سچا آدمی, منافق نہیں ہوں. جو میرے دل میں وہ میری زبان پہ, کسی کی نہیں لحاظ کرتا میں. وہ جو بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں نا, انور شاہ کو کیا پتا, شاہ صاحب کو کیا پتا چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں, شاہ صاحب کو کیا پتا چلے گا. یہ گمان جو ہے نا, یہ گمان یہ مروا دے گا, یہ لے ڈوبے گا تمہیں, یہ لے ڈوبے گا تمہیں. ذکر میں, محفل میں جب ہماری مرضی ہوگی, ایسا ہی ہے نا. اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہماری مرضی ہوگی جب آئیں گے. ہر شے کا مالک اللہ, ہر تیری سانسوں کا, تیرے دھڑکتے ہوئے دل اور دل کی دھڑکنوں کا مالک بھی اللہ. اگر سانس روک دے, دھڑکن روک دے تو قدم نہیں چل سکتا. مرضی نہیں, گزاریں گے زندگی ہم اپنی مرضی سے. اچھا گزارو, اور بھی گزارتے ہیں. ایک سے بڑا ایک بدکار, ایک سے بڑا ایک حرام کار. ایمان بیچ دو, شرافت بیچ دو, ضمیر بیچ دو, سب کچھ بیچ دو صرف کچھ پیسوں کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. اور یہ سب کر کے بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. جس کا دل سچا ہے یہاں صرف وہ آئے. وقت نہیں آیا ابھی, میرے پاس 3 کروڑ کی کاؤنٹنگ ہے جو ڈیوٹی میں ہے میری ہندوستان پاکستان میں. جب تک وہ شروع نہیں ہوتا کام, 10 20 50 بہت ہے میرے لیے, بہت بہت بہت. لیکن دل سچے ہوں, سچا اللہ والا ہو, جس کے دل میں اللہ رہتا ہو. نہیں سماتا زمین و آسمان میں, میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. قلب مومن بیت اللہ. مجھے وہ چاہیے 10 20 50 40, مجھے وہ چاہیے. اور جنہیں یہ دکھ کھائے جا رہا ہے, یہ غم ستائے جا رہا ہے, ہائے میرے کام پہ کون جائے گا جی, پیسہ کہاں سے لاؤں گا جی, بچے کیسے پالوں گا جی, بیوی کو کیا ضرورت کے لیے دوں گا, رشتہ داروں کو, جیسے یہ غم کھائے جا رہا ہے. وہ بہتر ہے چھوڑ دے اللہ کو, کم سے کم اللہ سے منافقت تو نہ کرو. مجھے کس کا غم ہے, مجھے کس کا غم ہے. مجھے ضرورت نہیں بیوی کی, مجھے نہیں ضرورت کوئی مجھے بھی 2 روٹیاں پکا کے دے دے. کوئی مجھے ضرورت نہیں مجھے کوئی گھر میں جھاڑو لگا دے, کوئی برتن, مجھے بھی ضرورت, مجھے بھی نوکری کی, ملازمت کی, دولت کی ضروریات پوری ہوں. کیسے ہوتا ہے یہ سب, کیسے ہوتا ہے؟ اور تم سوچ ہی نہیں سکتے ایسے ہوتا ہے. سوچ بھی تمہاری سوچ کا ادراک نہیں ہے وہاں تک جہاں سے میری اللہ پاک ضرورتیں پوری کرتا ہے. کیوں؟ میری زندگی کا محور ہے یہ اللہ, اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے بچے اور میرے سرکار. یہ میری زندگی کا محور ہے. بس
کون سے قوم کیا ہو تم لوگ, کون سی تم مخلوق ہو. اللہ تو کافروں یزیدیوں کو, اللہ کے جو دشمن ہیں طاغوتی طاقتیں, اللہ انہیں بھی پالتا ہے, یزیدیوں کو بھی پالتا ہے اور پال رہا ہے, مشرکوں کو, کافروں کو, گستاخوں کو, سب کو پالتا ہے جی. تمہیں نہیں پالے گا, تمہیں نہیں پالے گا ہے کیا؟ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے نا. شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے جی کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس ایک کونے میں چٹائی بچھا کے وہاں بیٹھ جائیں, جا نماز بچھا کے, اور بس زندگی ایسے ہو. یہ ہے مطلب شاہ صاحب کا. یہ سوچتے ہیں, شرم نہیں آتی یہ سوچ, جبکہ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے میرا کہ اللہ کے ذکر کو اور اللہ کی یاد کو, اللہ کی محبت کو مقدم رکھا کرو. جب اللہ کا ٹائم ہو جائے تو آ جایا کرو, آنا کانی بہانے بازی نہ کیا کرو. مارے جاؤ گے, خدا کی قسم قسم کھا رہا ہوں, ساری زندگی گزر جائے گی مصائب میں, تکلیفوں میں, بیماریوں میں, دکھوں میں, ذلتوں میں, رسوائیوں میں. ساری زندگی کر کے دیکھ لو, جو گزار رہے ہیں ان کو دیکھ لو. دولت تو بہت ہے ان کے پاس, شان تو بڑی ہے ان کی. اللہ اکبر. وہ جو لاسٹ ویڈیو, ہم قبر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں, زندہ تو ہو مگر زندگی سے محروم ہو. یار وہ کیا زندگی جس میں اللہ اللہ کے حبیب کی یاد نہ ہو, اللہ اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہو, ذکر پنجتن نہ ہو, ذکر قول. وہ کیا زندگی, وہ کیا زندگی. اسی لیے کہا نا ہم نے کہ زندہ تو ہو, زندگی سے محروم ہو, زندگی سے محروم ہو. بلکہ قرآن پاک, قرآن کریم سورہ جاسیہ کہہ لو, سورہ فرقان کہہ لو, اس کے مطابق یہ سب سے بڑے شرک کرنے والے ہیں یہ لوگ, جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ. اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. دل میں نفس کی خواہشات, زندگی نہیں, زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا. ہوگا اس سے بڑا شرک یہ زندگی اپنی مرضی سے گزاروں, سب کچھ اللہ کا مگر زندگی میں اپنی مرضی. یہ نفس کی خواہش ہے, اس خواہش کو اس نے معبود بنا رکھا. یہ قرآن فرما رہا ہے, یہ قرآن فرما رہا ہے. ہوگا تم سے بڑا مشرک کوئی, اس کی معافی ہی نہیں ہے, اس کی معافی ہی نہیں ہے کہ تجھے روز حشر اللہ بخش دے. میری خواہش, زندگی میں اپنی خواہش اپنی مرضی سے گزاروں گا, گزار. تجھ سے پہلے بھی بہت آئے تھے, اس سے پہلے بھی بہت آئے تھے, ان کی بھی یہی ساری خواہشات تھی. خاک میں ملا دیا اللہ نے, خاک میں ملا دیا, پوچھنے والا کوئی نہیں. باتیں ہو تکبر ہے. اور شکل دیکھو تو شکل دیکھتے ہی جو پہلا فرسٹ پرسپشن بنتا ہے, پتہ نہیں کسی ہلکی تربیت سے نکل کے آیا ہے. کوئی تربیت نہیں ہے اس کے پاس, نہ تعلیم نہ تربیت, نہ حسب نہ سب, کچھ بھی نہیں. شکل دیکھتے ہی جو پہلا پرسپشن بنتا ہے وہ یہ ہے. باتیں ہو اکڑ اوقات جوتیوں کے برابر نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب کچھ کر لینا, سب کچھ. تم بتاؤ نہ کوئی بتائے نہ بتائے, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سرکار کی گستاخی, کیا نام ہے, اخلاق.
تم نے یا تمہارے گھر میں کسی نے یا رابعہ یا کوئی بھی اگر سرکار کی گستاخی میں دو لفظ بھی بکواس کی تو کیا کروں گا؟ سوچ نہیں سکتے تم کیا کروں گا تمہارے ساتھ، سمجھے نا؟ اللہ اکبر، بولو یار اور بولو۔ محمد علی بھائی ملتان سے سلام عرض کر رہے ہیں، غور شاہی مرحبا۔ اللہ اکبر۔ ایک سلیم، میری خواہش، زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاروں، سب کچھ اللہ کا، زندگی میری، زندگی میں اپنی مرضی، اپنی خواہش۔ یہ پوری فیملی سلیم کی، سب ایسے، سب ایسے، بکواس ہی بکواس۔ ایک نیت لے کے آتے ہیں بس، یہ جتنے یہ بھی سینئر سے آئے تھے، کچھ ہوں گے ایسے، کچھ ہوں گے ایسے، 2 4 5 جو اللہ کے لیے خالص، جو اللہ اور اللہ کے حبیب آقا الاسلام کی محبت میں آئے تھے، اللہ کی تلاش میں کہ اللہ مل جائے ہمیں، ورنہ جتنے بیٹھے ہوئے، زندگی سنور جائے، دنیا سنور جائے، مشکلیں حل ہو جائیں، ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں، بڑے بڑے گھروں میں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے چلے جائیں، دولت کے انبار لگ جائیں، کاروبار میں اتنا اضافہ ہو کہ خوشحالی ہماری چھت سے ٹپکنے لگے، سب اسی نیت سے آئے تھے۔ یہاں تو حق نہیں ملتا، ایسا کچھ ملتا ہے؟ یہاں تو بہت محفلوں میں کہہ چکا ہوں، اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کی یاد۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، اس کے علاوہ دفع ہو جاؤ، جو بھی ہو، میرا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، دفع ہو جاؤ، یہاں نہیں ملتی دنیا۔ چیٹ کر، مجھے چیٹ کرتے یار، مجھے جھوٹ بولتے، جھوٹ بولتے، انور شاہ کو چکر دیتے۔ استغفر اللہ، کھلے سے یہ کیوں یار؟ مجھ سے ایک دفعہ کرو، ایک دفعہ دھوکہ کرو، چاہے تم اپنے من میں 94، شاہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، نہ انہیں پتہ چل سکتا ہے میں نے کیا کیا، ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں چلا، سرکار کو، اللہ پاک کو، انہیں تو چلا پتا۔ ریٹرن ایسا فوراً آئے گا یا فوراً یا کچھ دیر کے بعد ریٹرن مل جائے گا، مجھے پتہ چلا یا پتہ نہیں چلا، تجھے ریٹرن مل جائے گا۔ ساری زندگی رونا، پھر پوری زندگی بیٹھ کے رونا، ٹکرے مارنا دیواروں میں۔ انور شاہ صاحب کو دھوکہ دیا تھا، سرکار کی گستاخی، اللہ کی گستاخی کی تھی جی۔ اگر نکل آؤ دکھوں سے، مصیبتوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، مصائب سے، بیماریوں سے پریشان باہر نکل آؤ تو یار ہمیں بتا دینا، ہمیں بتا دینا۔ یہ سورہ الانعام، اگر یہ سب کچھ تمہیں میری یاد سے روکتا ہے اور تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو ان سب چیزوں کے پیچھے، ان آسائشوں کے پیچھے، تو دفع ہو جاؤ، نہیں ہے ضرورت مجھے۔ ایک قرآن پاک میں مگر جانتا ہوں شرم ابھی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سب ایسی